آئندہ مالی سال کے بجٹ کو لے کر حکومتی اتحاد کی دو بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلافات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کل اہم اجلاس بلا لیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سمیت دونوں جماعتوں کے مالی امور سے متعلق وزراء اور ماہرین شریک ہوں گے۔ گزشتہ روز سوات میں جلسے سے خطاب کے دوران بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پیسہ نہ ملا تو پیپلز پارٹی بجٹ منظور نہیں ہونے دے گی۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی معاشی ٹیم پر دوہرے معیار کا الزام بھی لگایا۔ کہا کہ وزیر اعظم نے جو وعدے کیے بجٹ میں وہ پورے نہیں کیے گئے۔ وزیر اعظم اپنی ٹیم میں شامل ان لوگوں سے حساب لیں جو وعدے پورے کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ بلاول بھٹو نے اتحادیوں کو الیکشن کے لیے تیار رہنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ بولے پیپلز پارٹی تیار ہے۔ آذربائیجان سے LNG خریداری پر اختلاف، شاہد خاقان عباسی نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق شاہد خاقان عباسی نے سرکاری کمپنی PLL کے ذریعے آذربائیجان سے LNG خریدنے کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ آذربائیجان سے LNG کارگو پاکستان کی نجی کمپنی کے ذریعے خریدے جائیں۔ پیٹرولیم ڈویژن نے شاہد خاقان عباسی کی ہدایت کے مطابق سمری تیار کرنے سے انکار کیا، جس پر انہوں نے اقتصادی رابطہ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ نو منتخب میئر مرتضی وہاب، ڈپٹی میئر سلمان مراد کل حلف اٹھائیں گے۔ تقریب حلف برداری گلشن جناح پولو گراؤنڈ میں ہوگی۔ الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان میئر اور ڈپٹی میئر سے حلف لیں گے۔ کل سندھ بھر میں ہیڈ آف کاؤنسلز کی حلف برداری بھی ہوگی۔ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق کل سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ لاہور پولیس نے تحریک انصاف کے 27 کارکنان کو گرفتار کر لیا۔ PTI کارکن رہائی کے بعد چیئرمین PTI سے ملنے آئے تھے۔ کارکنان کو زمان پارک سے واپسی پر گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ میرپور خاص میں رکشہ ڈرائیور نے مبینہ طور پر رشوت طلب کرنے پر خود کو آگ لگا لی۔ رکشہ ڈرائیور ساجن تشویشناک حالت میں سول اسپتال منتقل۔ ڈرائیور نے کہا کہ سڑک کے قریب رکشہ کھڑا کرنے پر اہلکار بار بار پیسے طلب کرتے تھے۔ واقعے کے بعد SSP نے 2 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ DSP CIA کو واقعے کی انکوائری کا حکم۔ لوور کرم سے لاپتہ نوجوان کی لاش قریبی پہاڑی سے مل گئی۔ پولیس کے مطابق نوجوان کو صبح اغوا کیا گیا تھا۔ نوجوان کی لاش ملنے پر صدمے میں چچا نے خودکشی کر لی۔ نوجوان کے دوسرے چچا نے چاقو مار کر خود کو زخمی کر لیا۔ OGDCL نے خیبر پختونخوا میں واقع ولی آئل اینڈ گیس فیلڈ سے پیداوار کا آغاز کر دیا۔ یومیہ 1 کروڑ مکعب فٹ گیس سوئی اس ناردرن سسٹم میں شامل ہو گئی اور یومیہ 1000 بیرل خام تیل بھی حاصل ہوگا۔ نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر یورپ بھیجنے اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث گینگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن۔ آزاد کشمیر سے 10 ایجنٹ گرفتار۔ گرفتار ایجنٹس میں ایک ایجنٹ کا بیٹا بھی کشتی حادثے میں جاں بحق۔ DIG پولیس آزاد کشمیر ڈاکٹر خالد چوہان کا کہنا ہے کہ ملک سے فرار کی کوشش کرنے والا مرکزی ایجنٹ گزشتہ روز کراچی ایئرپورٹ پر دھر لیا گیا تھا۔ یونانی عوام کا تارکین وطن مخالف پالیسیوں کے خلاف سڑکوں پر احتجاج۔ پناہ گزینوں کو بچانے کے ناکافی اقدامات پر یونانی حکام پر غم و غصہ۔ تارکین وطن کو لانے کا انتظام کرنے والے 9 افراد یونان میں گرفتار کر لیے گئے۔ یونان کے ساحل کے قریب تارکین وطن سے بھری کشتی ڈوبنے کا سانحے میں 10 پاکستانی جان سے گئے۔ 50 سے زیادہ کا پتہ نہ چل سکا۔ لاپتہ نوجوانوں کے گھر والے غم سے نڈھال۔ اقوام متحدہ کے مطابق سانحے میں 104 افراد کو بچایا جا سکا۔ 78 لاشیں نکالی جا چکی۔ کشتی میں 400 سے 750 افراد سوار تھے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے پر کلر کہار کے قریب بس حادثے کا مقدمہ بس مالک، ڈرائیور اور موٹر وہیکل ایگزامینر کے خلاف درج۔ FIR کے مطابق بس مسافروں نے اڈا مینیجر اور ڈرائیور کو بس میں تکنیکی خرابی سے متعلق بتایا تھا۔ گزشتہ روز سالٹ رینج میں ہونے والے حادثے میں 12 افراد جاں بحق اور 22 زخمی ہو گئے تھے۔ مسافر بس کی زد میں آ کر مخالف سمت سے جانے والی کار بھی الٹ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا واقعے پر اظہار افسوس۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی بس راولپنڈی سے لاہور جا رہی تھی۔ ضلع بدین میں سمندری طوفان بپر جوائے آتے آتے لوٹ گیا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش نے جہاں ماہی گیروں کی بستیوں کو نقصان پہنچایا، وہیں کاشتکاروں کو فائدہ بھی پہنچایا۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے ضلع میں سب سے زیادہ کاشت کی جانے والی چاول کی فصل کو وافر مقدار پر پانی ملنے کی وجہ سے فصل اچھی تیار ہوگی۔ ٹھٹھا میں طوفان ٹلنے کے بعد ماہی گیروں کو شکار کی اجازت مل گئی۔ کیٹی بندر کے ساحل پر لنگر انداز کشتیوں اور بڑی لانچوں کے ماہی گیر خوشی سے نہال۔ گہرے سمندر میں جانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری۔ سندھ کے ساحلی اضلاع ٹھٹھا، بدین اور سجاول میں سمندری طوفان کے دوران نقل مکانی کر جانے والے واپس اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ ساحلی علاقوں میں لوگ متاثرہ گھروں کی مرمت کرنے لگے۔ خواتین کھانے پکانے اور بچے کھیل کود میں مصروف۔ مچھیروں نے سمندر میں جانے کے لیے بھی تیاریاں پکڑ لیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں آندھی جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پشاور 41، حیدرآباد، ملتان، بہاولپور، ساہیوال، فیصل آباد، سرگودا، اٹک 40، اسلام آباد 39، لاہور مظفر آباد 38، کراچی کوئٹہ 36،
गिलगित 35, श्रीनगर 31 और लेह में 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी हीट वेव से 2 रोज के दौरान 34 अफराद हलाक। भारतीय हुकाम के मुताबिक मरने वाले तमाम अफराद 60 साल से ज़्यादा उम्र के थे। डॉक्टर्स ने 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को दिन में घरों में रहने की हिदायत कर दी। शदीद गर्मी के बावजूद रियासत भर में लोड शेडिंग जारी, लोगों का एहतजाज। भारतीय शहर मुंबई में भी अप्रैल में शदीद गर्मी से 13 अफराद हलाक हुए थे। बरतानिया में आज गरज चमक के साथ तेज़ बारिश के पेश नज़र येलो वार्निंग जारी कर दी गई। 1 घंटे या उससे कम वक्त में 30 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। इंग्लैंड और वेल्स के बेशतर इलाकों के लिए मौसम की वार्निंग जारी कर दी गई। समुद्री तूफान बिपरजॉय से भारतीय रियासत गुजरात के साहिली इलाकों में तबाही, मुतासरा इलाकों में सैलाब, पानी सड़कों पर मौजूद, 1500 देहात बिजली से महरूम, बिजली के सैकड़ों खंभे गिरने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, साफ पानी की फराहमी मुअत्तल, 700 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी हुए। समुद्री तूफान जुमेरात की रात भारतीय गुजरात से टकराया था।